ڈاکٹر صاحب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں یا جس دن میں پیدا ہوئے ہیں اس دن ظاہری بات ہے خوشی کا دن تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، ہم نے خوشی بھی منانی ہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا اپنا بچہ یا ہمارے کسی بہن بھائی کا، تو ہم اس دن کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں، یا اس طرح کر کے ہم اس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں؟ دیکھیں اس دن کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں بتا دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما تقول فی یوم الاثنین، آپ سوموار کے دن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی، وہ دن وہ ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور مجھ پر وحی نازل ہوئی، مجھے نبی بنایا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سوموار کا بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ہاں مٹھائیاں بانٹی جائیں، یعنی ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے؟ ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت صحابہ کرام تابعین کی تھی وہ مجھے آپ کو تو نہیں ہو سکتی نا. انہوں نے یہ دن کیسے منایا؟ بات آ جا کے پھر وہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیسے کیا اپنی ولادت پر، صحابہ کرام نے کیسے کیا، تابعین نے کیسے کیا، ائمہ اربعہ نے کیسے کیا؟ انہوں نے تو ایسے نہیں کیا. تو آج کل یہ لوگ جو اپنی سالگرہ مناتے ہیں یا اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں وہ بھی تو خلاف شرع ہم کام کرتے ہیں نا. ہم تو اہل علم جو ہے، اہل سنہ جو ہے، وہ یہ جو برتھ ڈے ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں. یہ نان مسلم جو لوگ ہیں ان سے مسلمانوں میں یہ چیز آئی ہے. تو اس لیے خرافات، بدعات، ان چیزوں سے اجتناب اور اوائڈ کرنا چاہیے انسان کو.